الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ گزشتہ کل ہم نے مستشرقین کے جو شریعت تشریع اسلامی اور فقہ کے حوالے سے جو ان کے اعتراضات تھے، ہم نے ان کا جائزہ لیا، اور آج ہم ان کے چند جو ہے وہ شبہات، وہ انشاءاللہ جو تاریخ اسلامی کے حوالے سے ہیں اس پہ انشاءاللہ ہم بات کریں گے۔ ایک دو شبہات پہ ہم بات کریں گے بطور صرف ایک مثال کے، باقی یہ موضوع بہت لمبا ہے۔ اس پر یعنی تقریباً میرے خیال میں ان کے کوئی 150 کے قریب شبہات ہیں، 150 کے قریب ان کے شبہات ہیں تاریخ اسلامی پر۔ تو ہم انشاءاللہ ایک دو صرف بطور ایک آپ سمجھ لیں کہ مثال کے ہم پڑھیں گے، باقی انشاءاللہ جو اصول ذکر کریں گے ہم، یا جو چیزیں ہم ذکر کریں گے اس کے ضمن میں انشاءاللہ ان کا جو ہے وہ رد ہوگا۔ تو میں آپ کے ساتھ اسکرین شیئر کر رہا ہوں۔ پہلا شبہ ان کا جو ہے وہ بیت اللہ کے حوالے سے ہے، مسجد حرام اور مسجد اقصیٰ کی جو تعمیر کے حوالے سے روایت ذکر کی جاتی ہے، اس حوالے سے۔ لیکن اس سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ وہ تاریخی روایات کو جو ہے وہ ان میں تحریف کرنے اور ان کو بدلنے میں کن وسائل کو اختیار کرتے ہیں، یہ ہمیں جو ہے وہ معلوم ہونا چاہیے، یہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے۔ تو مستشرقین اور ان کے ہم نوا، یعنی مسلمانوں میں سے جو ان کے ہم نوا ہیں، جو ان سے ہی یہ چیزیں لیتے ہیں انکار حدیث میں، تاریخ اسلامی میں تحریف کرنے کے لیے کئی ایک وسائل اختیار کرتے ہیں۔ ان میں سے چند ایک کا یہاں ذکر کیا گیا ہے، مثلا افطراء اور جھوٹ، یعنی اپنی طرف سے چیزوں کے اندر جھوٹ ملا کر اس کو پیش کرتے ہیں اور گڑھ لیتے ہیں چیزیں۔ یعنی گڑھنے سے مراد یہ ہے کہ کچھ چیزیں صحیح لے کر ان کے ساتھ کچھ چیزیں اضافی اپنی طرف سے ملا کر جو ہے وہ ایک شبہ بنا کر پیش کر دیتے ہیں۔ اسی طرح جیسے ہم نے پیچھے پڑھا تھا کئی ایک شبہات کے ضمن میں، کہ ان کا زیادہ تر اعتماد جو ہے وہ غیر معتبر مصادر اور یعنی آپ سمجھ لیں کہ تاریخ کی کتابوں پر ہوتا ہے۔ ایسی تاریخ کی کتابیں یا ایسے مصادر جن کو ہمارے ہاں مصادر نہیں سمجھا جاتا اور معتبر نہیں سمجھا جاتا، ان کو وہ جو ہے وہ بطور مصدر کے لیتے ہیں، جیسے تاریخ ابن خلدون ہے، اور اس طرح تاریخ تبری وغیرہ، کئی اور ایسی کتابیں کہ جن کے اندر من گڑت واقعات اور یعنی کسی قسم کا احتیاط اور خیال نہیں کیا گیا، کسی قسم کی احتیاط اور خیال نہیں کیا گیا کہ کون سی روایت لینی چاہیے، کون سی تاریخی روایت کو نہیں لینا چاہیے۔ تو بلا تفریق جن لوگوں نے صرف کتابوں کے حجم کو بڑھانے کے لیے یا روایات کی کثرت کو، واقعات کی کثرت کو جو ہے وہ شامل کرنے کے لیے اپنی کتب میں جن لوگوں نے کتابیں لکھی، ان لوگوں نے ان سے جو ہے وہ چیزیں لی، یا پھر کتب شیعہ وغیرہ، ان سے ان لوگوں نے جو ہے وہ کئی تاریخی واقعات لیے۔ تو ایسے مصادر کو انہوں نے آپ سمجھ لیں کہ اصل بنایا ہے اپنی تاریخی واقعات نقل کرنے میں، کہ جن کو ہم نہیں مانتے اور ہمارے ہاں وہ کوئی معتبر مصادر نہیں ہے۔ اسی طرح ان کے وسائل میں سے، تاریخی روایات میں تحریف کرنے کے وسائل میں سے ایک وسیلہ یہ بھی ہے کہ یہ صحیح واقعہ کچھ لے لیتے ہیں، اس کو صحیح ہی بیان کرتے ہیں، یعنی کہ اس کو غلط بیان کرتے ہیں۔ اس صحیح واقعے کے شروع میں یا اس کے آخر میں کوئی ایسی چیز شامل کر دیتے ہیں کہ جس سے وہ صحیح کے ساتھ باطل کو بھی یعنی دوسروں کے قلوب و اذہان میں داخل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو کچھ صحیح واقعہ نقل کر کے اس کو سیاق و سباق سے ہٹا کر کمی بیشی کے ساتھ بیان کرنا، یہ بھی ان کا ایک راستہ ہے یا ان کا ایک طریقہ ہے تاریخ میں تحریف پیدا کرنے یا تحریف واقع کرنے کا۔ اسی طرح تاریخی واقعہ نقل کر کے اس کی تشریح ایسی کریں گے کہ وہ تشریح اس واقعے یا اس قصے کی حقیقت سے اس کو ہٹا دے گی، یعنی اپنی مرضی کی تشریح کر کے اس واقعے کو مروڑ کر توڑ کر جو ہے وہ اپنی من مانی کی تشریح کر کے باطل افکار کی طرف اور اسلام کے خلاف جو ہے اس کو استعمال کرنے، صحابہ کرام کے خلاف یا جس کے خلاف بھی چاہتے ہیں اس کو استعمال کرنے میں وہ جو ہے آپ سمجھ لیں کہ اس کے اندر ہیر پھیر کرتے ہیں اس طرح کی۔ اسی طرح تاریخی عیوب اور غلطیوں کو نمایاں کرنا، یہ بھی ان کا ایک ذریعہ اور وسیلہ ہے، یعنی اسلامی تاریخ کو آپ سمجھ لیں کہ
معیوب کرنے کے لیے، اسلامی تاریخ سے لوگوں کی توجہ ہٹانے کے لیے، اور اسلامی تاریخ پر جو لوگوں کا اعتماد ہے، اعتبار ہے، اس کو سرے سے ختم کرنے کے لیے یہ کیا کرتے ہیں کہ اس میں سے کمزوریاں تلاش کرتے ہیں، اس میں سے صرف کمزوریاں جو غلط واقعات ہیں جن کی کوئی بنیاد ہی نہیں ہوتی، جو اسلام مخالف ہوں یا صحابہ کے خلاف ہوں، شخصیات کے خلاف ہوں، یا تاریخی مقامات کے خلاف ہوں، یا شاعر کے خلاف ہوں، یا کوئی بھی اسلام کے اندر جو امور ہیں ان میں سے کسی امر کے خلاف ہوں، تو غلطیوں کو ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، عیوب اور نقائص کو، لیکن جو حقائق اور محاسن ہوتے ہیں تاریخ کے اندر ان کو چھپاتے ہیں۔ جو تاریخ کے اندر محاسن اور حقائق ہوتے ہیں ان کو یہ چھپاتے ہیں۔ کبھی بھی آپ دیکھیں گے یہ تاریخ اسلامی کا جو آپ سمجھ لیں کہ اچھا پہلو ہے، اس کو اتنا زیادہ یہ جو ہے وہ آپ سمجھ لیں کہ ہائی لائٹ نہیں کریں گے، اس کو اپنی کتابوں کے اندر یہ بیان نہیں کریں گے۔ جب بھی تاریخ پر کتاب لکھیں گے تو سب سے زیادہ مستشرقین کا طریقہ یہ ہے کہ اس تاریخ میں سے صرف کمزوریاں تلاش کر کے اس کو اپنی کتاب کی زینت بنائیں گے اور اپنی کتاب کے اندر درج کریں گے۔ حالانکہ اصول اور ضابطہ یہ ہے کہ اگر آپ نے تاریخ سے کچھ عیوب نکالنے ہیں تو اس کے محاسن اور حقائق بھی بیان کریں، اس کے محاسن اور حقائق بھی بیان کریں، صرف غلطیاں اور عیوب وغیرہ بیان نہ کرتے رہیں۔ اس کے محاسن، تاریخ کے اندر اچھائیاں بھی ہیں، اسلامی تاریخ کے اندر بڑے اچھے اچھے واقعات بھی ہیں، بڑی اچھی اچھی سبق امیز کہانیاں بھی ہیں، ان کو بھی ذرا آپ بیان کریں نا۔ ان کو تو بیان نہیں کرتے، لیکن ایسی چیزیں لے کر آتے ہیں کہ جن سے وہ یا تو حدیث پر جو ہے وہ تان کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یا پھر جو ہے اسلام پر، یا پھر جو مسلمانوں کے ہاں مقدس مقامات ہیں ان پر جو ہے وہ یعنی مختلف قسم کے اشکالات پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمارے پاس جو تاریخ کے حوالے سے ویسے تو ان کے کئی ایک شبہات ہیں، لیکن جو سب سے پہلے ہمارے پاس شبہ ہے تاریخی شبہات میں سے، وہ مسجد حرام کے حوالے سے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث پائی جاتی ہے، جو حدیث جو ہے وہ صحیح ہے، اور یہ حدیث متفق علیہ ہے، بلکہ صحت کے سب سے اعلیٰ درجے پر ہے، صحت کے سب سے اعلیٰ درجے پر ہے۔ اس حدیث پر یہ جو ہے وہ اعتراض کرتے ہیں، اس حدیث پر جو ہے یہ اعتراض کرتے ہیں۔ اور حدیث کیا ہے، پہلے ہم حدیث پڑھتے ہیں۔ چلیے، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای مسجد وضع فی الارض اول، کہ حضرت ابو ذر فرماتے ہیں کہ میں نے سوال کیا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ اللہ کے رسول، ای مسجد وضع فی الارض اول، کہ کون سی مسجد ہے جو زمین میں سب سے پہلے رکھی گئی، بنیاد اس کی رکھی گئی یا اسے تعمیر کیا گیا؟ تو کالا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا المسجد الحرام، مسجد حرام۔ کالا، تو حضرت ابو ذر فرماتے ہیں کہ میں نے کہا قل، تو میں نے پوچھا ثم ایو، پھر ای کون سی مسجد؟ کالا، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مسجد الاقصی، مسجد اقصی اس کے بعد ہے۔ تو قل، تو میں نے کہا کم کانا بینہما، ان دونوں کے درمیان کتنا فاصلہ تھا، یعنی تعمیر ہونے میں ان دونوں کے درمیان کتنا فاصلہ تھا؟ مسئلہ بن گیا، چلیے خیر۔ تو قال، آپ نے فرمایا اربعون سنہ، اربعون سنہ 40 سال، اربعون سنہ 40 سال۔ تو اب اس روایت میں اشکال کیا پیدا کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں، یعنی ایک بات تو یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ تعمیر کیا، اور دوسری طرف جو ہے وہ سلیمان علیہ السلام نے تعمیر کیا، تو ان دونوں کے درمیان تو 1000 کے قریب تقریباً سال کا فاصلہ ہے، 1000 سال کا فاصلہ ہے، جبکہ حدیث یہ کہہ رہی ہے کہ 40 سال کا فاصلہ ہے، جبکہ 40 سال کا فاصلہ حدیث یہ کہہ رہی ہے، اور ان کے درمیان دونوں کے تو 1000 سال کا فاصلہ ہے۔ تو یہ اشکال ہے جو پیدا کیا جاتا ہے، جبکہ اشکال پیدا کرنے کی اصل وجہ کیا ہے؟ اشکال اصل پیدا کرنے کی وجہ حدیث کو مشکوک بنانا اور تاریخ اسلامی کو مشکوک بنانا اصل میں یہ ہے کہ جو تاریخ اسلامی کے حوالے سے روایات ہیں یا جو واقعات ہیں، حقیقت میں ان پر اعتماد نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ان کے اندر تو بہت بڑے بڑے جو ہے وہ آپ سمجھ لیں کہ مبالغہ آرائیاں کی گئی ہیں۔ تو یہ اصل میں مقصد ہے ان کا اس حوالے سے شبہات پیدا کرنے کا۔ تو اب اگر آپ سے سوال کیا جائے تو آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ آپ اشکال سمجھ گئے نا؟
جو اللہ نے کہا ہے وہی سچ ہے ویسے تو استاد احمد۔ لا باس طہور انشاءاللہ. جو صحیح صحت مند ہے، آپ تو لگتا ہے بیمار ہیں، کوئی اور بولے جو صحیح جواب دے سکتا ہے. ہاں جی، آپ سوال میرا سمجھ رہے ہیں نا، اشکال ان کا سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ میری آواز آ رہی سب کو؟ جی جی آ رہی ہے استاد محترم۔ لگتا ہے صرف آپ تک ہی آ رہی، کسی اور تک تو نہیں آ رہی. استاد محترم مجھے لگتا ہے شاید یہ ہوگا کہ مطلب اس کی اچھا بنیاد کب، مطلب کہ اچھا، وہ رونق آپ جگہ تک کب. بھی، رونق آپ تک بھی آواز میری آ رہی ہے؟ جی استاد محترم. اچھا، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. میں نے تو سمجھا بس راشد تک آ رہی ہے، اور باقی لوگ جو ہیں یہ ہبا طارق ہے، آمنہ ہے، رونق ہے، افشین ہے، اور عزا اور فلاں فلاں، وہ ان تک میری آواز نہیں جا رہی. ایسی خاموشی، ایسی خاموشی کہ بس صحیح آخری کلاس کو جو ہے وہ الوداع کیا جا رہا ہے. نہیں استاد محترم آواز آ رہی ہے. وہ نا میری بیٹی آ گئی تھی، مجھ سے کوئی بات کرنے لگ پڑی تھی ضروری، اس لیے میں اس کی بات سن رہی تھی. ادھر اشکال آ رہے ہیں، ان اشکال کا حل کریں آپ. استاد محترم مجھے لگتا ہے یہ شاید ہوگا کہ کب مطلب بنیاد ہوگی، مطلب وہاں پہ مسجد کب آپ وہی ہے، تو وہی کہ یعنی سب سے پہلی مسجد کون سی؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا بیت اللہ. پھر پوچھا گیا کون سی؟ تو پھر آپ نے فرمایا مسجد اقصیٰ. تو حضرت ابو ذر نے پوچھا کہ دونوں کے درمیان کتنا فاصلہ ہے؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دونوں کے درمیان 40 سال کا فاصلہ ہے. جبکہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اور سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے درمیان تو 1000 سال کا فاصلہ تقریباً بنتا ہے. تو یہ پھر کیسے اس کو آپ جمع کریں گے؟ ہاں جی. وہ مسجد کی استاد تعمیر محترم دوبارہ حضرت ہوگی. سلیمان علیہ السلام نے بنیاد تو نہیں رکھی تھی نا اس کی، تو شاید بعد میں تعمیر کیا تھا اس کو. تو پھر یہ مناسبت بنیاد کیسے تو، ہوگی 40 سال کی؟ یا یہ ممکن ہے 40 سال ویسے وہ ہوں جو اللہ اس کے کو ہاں دن ہوتے ہیں وہ والے۔ رینیو کیا ہوگا اس کو. چلیں چلیں ٹھیک ہے، یہ سب تکے ہیں. اچھا دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ نہ تو سلیمان علیہ السلام نے پہلی دفعہ تعمیر کیا ہے، اور نہ ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کو پہلی دفعہ تعمیر کیا ہے. ایسے ہی ہے. جی جی لہٰذا استاد. اس حدیث سے مراد دونوں ہی نہیں ہے. نہ ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر ہے، اور نہ ہی سلیمان علیہ السلام کی تعمیر ہے. لہٰذا یہ تعارض ہی نہیں. آئیے اب ہم چلتے ہیں ذرا اصل جواب کی طرف. تو ہم کہتے ہیں کہ سب سے پہلی بات تو یہ کہ یہ ان کا اس حدیث پر اعتراض کرنا، اس کی بنیادی وجہ وہ یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث اور تاریخی واقعات کو مشکوک بنایا جائے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث اور تاریخی واقعات کو مشکوک بنانا اصل بنیاد ہے. اب ہم چلتے ہیں اس اعتراض کے جواب کی طرف. تو ہم یہ کہیں گے کہ دونوں مسجدیں، مسجد حرام اور مسجد اقصیٰ، ان کی تعمیر و ترقی کے کئی ایک مراحل ہیں. ایک مرحلہ نہیں ہے کہ یہ اعتراض پیدا ہو. متعدد بار ان کو گرایا گیا اور بنایا گیا، گرنے کے بعد ان کو تعمیر کیا گیا، یا اثر نو ان کی تعمیر کی گئی. تو یہ پہلی بات ہے. دوسری بات یہ کہ بہت سے دیگر دلائل بھی رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خبر کی تصدیق کرتے ہیں، اور اس سے یہ تصدیق ہوتی ہے اور مستشرقین کے شبہ کا ابطال ہوتا ہے. جو دلائل رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خبر کی تصدیق کرتے ہیں وہ تین طرح کے ہیں: قرآنی دلائل، حدیثی دلائل، اور تاریخی دلائل. تاریخی دلائل، ہم سب سے پہلے تو ان کے تاریخی دلائل کی طرف، یعنی جو مراحل ہیں، ہم اس کی طرف منتقل ہوتے ہیں، اور اس سے انشاءاللہ جو اصل اشکال ہے وہ حل ہو جائے گا. کہتے ہیں کہ تاریخی کتابوں میں اخبار مکہ، یعنی تاریخ مکہ اور اخبار مکہ، اس نام سے کئی کتابیں ہیں. اس کے اندر باقاعدہ جو ہے وہ تاریخی روایات ذکر ہیں، اور وہ ذکر کرتے ہیں کہ مسجد حرام کی تعمیر کل 6 دفعہ ہوئی ہے. یعنی ہم تک، یعنی اس دور تک تقریباً 6 دفعہ بیت اللہ یہ تعمیری مراحل سے گزر چکا ہے، اور 6 دفعہ اس کی تعمیر ہوئی ہے، اور اس کے مراحل 6 ہیں. یعنی اس اعتبار سے بیت اللہ کی تعمیر کے 6 مراحل بنتے ہیں. اب یہ جو مختلف ادوار میں تعمیر ہوئی ہے، اس کی وجوہات قدرتی عوامل بھی ہو سکتے ہیں، سیاسی عوامل بھی ہو سکتے ہیں، اور سیاسی کے علاوہ ویسے بھی اس کے اندر وسعت، یا آپ سمجھ لیں کہ کوئی اور بھی وجہ بن سکتی ہے اس کی تعمیر نو کی. ٹھیک ہے، اس کے اندر ضروری نہیں ہے کہ بیت اللہ کو ویسے ہی گرا کر بنایا جاتا تھا، بلکہ بسا اوقات سیاسی
معاملات یعنی عوامل کی وجہ سے یعنی بیت اللہ پہ حملہ ہوا، اور اس حملے کی صورت کے اندر جو ہے بیت اللہ کا کچھ حصہ گر گیا، تو اس کو دوبارہ جو ہے وہ تعمیر کیا گیا۔ کبھی سیلاب آ گیا اور سیلاب کی صورت میں اس کو تعمیر کرنا پڑا۔ کبھی ایک لمبا عرصہ جو ہے وہ گزرنے کی وجہ سے، یا جب طوفان نوح آیا تھا تو اس کے سونامی آیا تھا تو اس کے ضمن کے اندر کافی سارا زمین کا حصہ جو ہے وہ آپ جانتے ہیں کہ ڈوب گیا تھا۔ تو اس ضمن میں بھی بعض نے کہا ہے کہ بیت اللہ کی جو اصل بنیادیں ہیں وہ زمین میں دب گئی تھی، یا وہ واضح اور ظاہر نہیں تھی۔ اس طرح کی اور بھی روایات جو ہیں وہ ذکر کی جاتی ہیں۔ تو بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ بیت اللہ کی جو تعمیر ہے یہ کل 6 مراحل سے گزری ہے۔ اب یہ 6 مراحل کی تفصیل کیا ہے یہ میں آپ کے سامنے یہاں رکھتا ہوں۔ سب سے پہلے مرحلہ تاسیس ہے۔ مرحلہ تاسیس کا مطلب بنیاد ہے۔ سب سے پہلی دفعہ بیت اللہ کی جب بنیاد رکھی گئی، جس کو کہتے ہیں مرحلہ التاسیس، یعنی بنیاد کا مرحلہ، جب اس کا آغاز ہوا۔ علماء تاریخ اس حوالے سے اگرچہ متفق نہیں ہیں، واضح صریح ان کا اتفاق نہیں اس مسئلے پر کہ بیت اللہ کی پہلی تعمیر کب ہوئی اور کس نے کی۔ البتہ اکثر مورخین کی، جنہوں نے اسلام سے پہلے کی تاریخ لکھی ہے، اکثر مورخین کی رائے یہی ہے کہ آدم علیہ السلام نے سب سے پہلے بیت اللہ کی بنیاد رکھی۔ اور اس کی اگر آپ تفصیل جاننا چاہتے ہیں تو ابن الاثیر رحمہ اللہ تعالیٰ کی کتاب الکامل فی التاریخ، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 23 صفحہ نمبر جو ہے، آپ اس کی طرف رجوع کریں۔ مزید اس حوالے سے تفصیلات آپ کو اس کتاب کے اندر انشاءاللہ مل جائیں گی۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ بیت اللہ کی پہلی تعمیر جو ہے وہ فرشتوں نے کی تھی۔ بیت اللہ کی پہلی تعمیر جو ہے وہ فرشتوں نے کی تھی۔ بعض روایات میں یہ بھی ہمیں ذکر ملتا ہے اور یہ بات بھی موجود ہے۔ اچھا، اس کے بعد بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ فرشتوں سے پہلے، یعنی فرشتوں کے تعمیر کرنے سے پہلے یا ان کے بعد بیت اللہ کی تعمیر ہوئی ہے، یعنی فرشتوں کے علاوہ۔ فرشتوں کا ذکر نہیں ہے، نہ آدم علیہ السلام کا ذکر ہے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ آدم علیہ السلام کے بیٹے شیش، اس کا نام تھا شیش یا شیش، اس نے جو ہے وہ انہوں نے یہ بیت اللہ کی تعمیر کی تھی۔ بہرحال یہ باقی جو 2 روایات ہیں، فرشتوں کے بیت اللہ کو تعمیر کرنے کی روایت یا پھر آدم علیہ السلام کے بیٹے شیش کی تعمیر کرنے کی جو ہے وہ روایت، یہ کوئی اتنی زیادہ مشہور نہیں ہے۔ زیادہ جو مورخین کی آراء ہیں وہ آدم علیہ السلام کے بیت اللہ کو تعمیر کرنے کی۔ اس مسئلے میں اگر آپ تفصیل جاننا چاہتے ہیں تو محمد بن یوسف الصالحی کی کتاب ہے سبل الہدی والرشاد، سبل الہدی والرشاد، یہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 170، اس پر، اور اس طرح تاریخ مکہ اور اخبار مکہ وغیرہ کی جو کتابیں ہیں انشاءاللہ اس کے اندر آپ کو یہ ساری تاریخ اور یہ تفصیل انشاءاللہ مل جائے گی۔ اب مسئلہ اصل میں یہ ہے کہ یہ جو نبی علیہ السلام سے پہلے کے واقعات ہیں، خصوصاً ابراہیم علیہ السلام سے بھی پہلے کے، یہ چونکہ تاریخی روایات ہیں اور اس پر باقاعدہ احادیث میں ہمیں کوئی رہنمائی نہیں ملتی، تو اس وجہ سے ہم ان میں سے کسی کو ترجیح نہیں دے سکتے، ہم ان میں سے کسی کو ترجیح نہیں دے سکتے۔ بہرحال ہم صرف یہی کہہ سکتے ہیں کہ زیادہ کی رائے جو ہے وہ یہی ہے کہ آدم علیہ السلام نے سب سے پہلے جو ہے وہ بیت اللہ کو تعمیر کیا۔ اِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ الَّذِي بِبَكَّةَ، تو وہاں بھی قرآن کریم کی اس آیت سے بھی تصدیق ہوتی ہے کہ سب سے پہلا گھر جو دنیا میں جس کو رکھا گیا وہ بیت اللہ ہے، اور نبی علیہ السلام کی حدیث کے اندر بھی یہی ہے کہ سب سے پہلا گھر بیت اللہ ہے۔ لہٰذا یہ مراد ہے قرآنی آیات، یعنی جو قرآنی دلائل اس حدیث کی تائید کرتے ہیں کہ سب سے پہلے جو زمین پہ یعنی جس کی بنیاد رکھی گئی وہ بیت اللہ ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ بیت اللہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بارے میں قرآن میں متعدد آیات جو ہیں وہ اس کی شاہد اور اس کی دلیل ہے۔ دوسرا مرحلہ جو ہے وہ ہے ابراہیم علیہ السلام کے عہد میں، ابراہیم علیہ السلام کے دور اور ان کے عہد میں اصل میں جو بیت اللہ کی پرانی عمارت تھی وہ تقریباً زمین کے برابر ہو چکی تھی، یا تو سیلاب آنے کی وجہ سے، بعض کہتے ہیں کہ نوح علیہ السلام جو ہے وہ ان کے عہد میں جب سیلاب آیا تو اس سے یہ بیت اللہ کا علاقہ بھی متاثر ہوا تھا، تو اس میں وہ زمین بوس ہو گئی تھیں، اس کی بنیادیں صرف معمولی سی نظر آ رہی تھیں، اور چونکہ یہ علاقہ بالکل ویران ہو چکا تھا، غیر آباد تھا، تو ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ حکم دیا کہ وہ بیت اللہ کی جو ہے وہ تعمیر کریں۔ اور یہ سورہ بقرہ کے اندر آیت نمبر 127 کے اندر جو ہے
وہ موجود ہے، آگے میں نے آیت جو ہے وہ ذکر کی ہے، تو ہم انشاءاللہ اس پہ بات کرتے ہیں۔ تو یہ بیت اللہ کی جو دوسری تعمیر ہے، یعنی دوسرا مرحلہ، یہ اصل میں پرانی بنیادوں کو اٹھانا تھا۔ بیت اللہ کی پرانی بنیادیں اور جو آپ سمجھ لیں کہ اس کی دیواریں جو مٹ چکی تھیں یا زمین بوس ہو چکی تھی یا زمین کے برابر ہو چکی تھیں، ان کو دوبارہ اٹھا کر از سر نو بیت اللہ کی عمارت کھڑی کرنا، یہ دوسرا مرحلہ تھا، جسے ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلاۃ والسلام اور ان کے بیٹے اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام، ان دونوں نے جو ہے وہ اس کو مکمل کیا۔ اور اس کا ذکر قرآن کریم کے اندر جیسے میں نے کہا کہ وہ سورہ بقرہ کے اندر موجود ہے، آیت نمبر 127 میں۔ جی، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور جب بلند کر رہے تھے، وَإِذْ يَرْفَعُ، اور جب بلند کر رہے تھے، ابراہیم القواعد بنیادیں، من البیت بیت اللہ سے، واسماعیل اور اسماعیل دونوں، تو انہوں نے یہ دعا کی ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، پہلے دنیا نہیں مانگی، اپنے مطالب اور مقاصد نہیں رکھے، بلکہ پہلے سب سے اس عمل کی قبولیت کی، اللہ سے دعا کی۔ تو یہاں محل شاہد کیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام وہ پہلے نہیں ہیں جنہوں نے بیت اللہ تعمیر کیا، یہ آیت اس کی نفی کرتی ہے۔ لہٰذا مستشرقین کا جو اعتراض ہے وہ پورا شبہ اور وہ پورا ملبہ تو یہاں آ کے دڑام گر جاتا ہے، اس آیت سے ہی وہ پورا جو ہے وہ گر جاتا ہے کہ آپ مراد لے رہے ہیں ابراہیم اور سلیمان علیہ السلام، جبکہ اس آیت کے اندر تو یہ بات موجود ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے تو اس کی بنیادیں اٹھائی تھی، نہ کہ بنیادیں رکھی تھی۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ، تو اس کا مطلب قواعد پہلے موجود ہیں، بنیادیں پہلے موجود ہیں، ان کو ابراہیم علیہ السلام نے اٹھایا ہے اور بلند کیا ہے۔ اور بعض تفسیر کی کتابوں کے اندر، تفسیری روایات کے اندر بھی یہ بات موجود ہے کہ جبریل علیہ السلام نے آ کر ابراہیم علیہ السلام کے لیے ان بنیادوں کی نشاندہی کی تھی، ان بنیادوں کی نشاندہی کی تھی کہ یہ بیت اللہ کی بنیادیں ہیں اور آپ ان کو اٹھائیں۔ مختلف قسم کی روایات اس بارے میں موجود ہیں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام وہ پہلے نہیں ہیں جنہوں نے بیت اللہ کو اثر یعنی نئے سرے سے یا آغاز سے بنایا ہے، بلکہ انہوں نے تو ان بنیادوں کو اثر نو یعنی نئی ایک تعمیر دی ہے اور ان کو کھڑا کیا ہے، جو زمین بوس ہو چکی تھی یا پھر وہ زمین کے برابر یا گہرائی میں جا چکی تھی، تو انہوں نے اس کو جو ہے وہ اٹھایا ہے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی مدد سے۔ اس کے بعد یہ دوسرا مرحلہ ہے۔ تیسرا مرحلہ جو ہے وہ قریش کے جو بیت اللہ تعمیر کرنے کا واقعہ آپ سنتے ہیں، جو کہ روایات کے اندر بھی موجود ہے، اسلامی تاریخی روایات کے اندر بھی موجود ہے، اور نبی کریم علیہ السلام کی جو سیرت کی کتابیں ہیں ان کے اندر بھی موجود ہے کہ جب ان کا یعنی انہوں نے بیت اللہ تعمیر کر لیا، حجر اسود کو رکھنے کی باری آئی تو اس وقت اختلاف ہو گیا کہ حجر اسود کون رکھے گا، حجر اسود کون رکھے گا۔ تو اس وقت نبی علیہ السلام سے انہوں نے فیصلہ کروایا، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے، ابھی آپ نبی نہیں بنے تھے، یا آپ کی نبوت سے 5 سال پہلے یہ واقعہ پیش آیا، اللہ کے نبی علیہ السلام کی نبوت سے ایک روایت کے مطابق 5 سال پہلے یہ آپ کی بعثت سے پہلے واقعہ پیش آیا۔ تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، محمد کریم سے فیصلہ کروا لیتے ہیں، وہ جو فیصلہ کریں گے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے پھر جو فیصلہ ان کو سنایا کہ ایک جو ہے وہ چادر کے اندر، یا وہ مطلب کہ جو پہلے آئے گا وہ فیصلہ جو کر دے گا وہ قبول ہوگا، تو آپ نے کہا ایک چادر کے اندر اس کو رکھ کے یا کپڑے کے اندر سارے اس کو اٹھا کے جو ہے وہ وہاں رکھ دیں، جیسے کہ آپ سیرت کی کتابوں کے اندر پڑھتے رہتے ہیں۔ بہرحال یہ ہمارا اصل شاہد نہیں ہے، اصل شاہد یہ ہے کہ اہل مکہ نے بیت اللہ کو تعمیر کرنے کا ارادہ کیا، اور جب تعمیر کرنے لگے تو ابو وہب بن عمر، یہ یعنی قریش میں سے ایک آدمی تھا، اس نے مشورہ دیا ان کو کہ تم بیت اللہ کو تعمیر تو کرنے لگے ہو، لیکن کوشش کرو کہ اپنے حلال مال سے بیت اللہ کی تعمیر کرو، کہیں ڈر ہے کہ تم حرام مال اگر اس کے اندر شامل کرو تو اللہ کا عذاب نہ آ جائے۔ یہاں تک وہ ڈرتے تھے، آپ اندازہ لگائیں، اگرچہ مشرک تھے لیکن یہاں تک ڈرتے تھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات سے۔ اس کے باوجود بھی تو اس نے کہا کہ تم اللہ کا گھر تعمیر کرنے لگے ہو تو کوشش کرو کہ اس کے اندر صرف حلال کا پیسہ ہو۔ اس کے اندر باقاعدہ ذکر کیا اس نے کہا کہ اس کے اندر کوشش کرو کہ زانیہ کی کمائی نہ ہو، یعنی باغیہ عورت کی کمائی نہ ہو، سود کا پیسہ نہ ہو، فلاں نہ ہو، فلاں نہ ہو، انہوں نے گن گن کے بتائے۔
تو پھر انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے جی، ہم ایسا کرتے ہیں کہ ہم صرف اپنے حلال مال میں سے جو ہمارے پاس میسر ہے ہم اس سے بیت اللہ کی تعمیر کرتے ہیں۔ اب تعمیر شروع ہو گئی، تو سب سے پہلے جس نے بیت اللہ کی تعمیر کے لیے پرانی عمارت کو گرانا چاہا یا گرانے کا کام شروع کیا وہ ولید بن مغیرہ تھے۔ ولید بن مغیرہ نے سب سے پہلے کدال لی اور اس کدال سے انہوں نے بیت اللہ کے ایک حصے کو گرایا اور پھر کام شروع ہو گیا، اس سے پھر بیت اللہ کو گرایا گیا پرانی عمارت کو، اور دوبارہ جو ہے بیت اللہ کی نئی عمارت جو ہے وہ تعمیر کی گئی۔ لیکن جیسا کہ روایات میں آتا ہے کہ بیت اللہ مشرکین مکہ کے پاس بیت اللہ کو مکمل ابراہیم علیہ السلام کی بنیادوں پر کھڑا کرنے کے لیے پیسے نہیں تھے، اتنا مال نہیں تھا کہ حلال مال کا مطلب ہے باقی حرام تو ان کے پاس بڑا تھا، لیکن حلال ان کے پاس مال جو ہے وہ اتنا زیادہ نہیں تھا کہ اس سے مکمل بیت اللہ کی تعمیر ہو سکے۔ تو انہوں نے جو حتیم والا حصہ ہے جس کو ہجر اسماعیل بھی کہتے ہیں اس کو انہوں نے چھوڑ دیا، اور جو رکنین ہیں، رکن یمانی اور رکن شمالی جو ہے حجر اسود والا، ان دونوں رکنوں کو انہوں نے تعمیر کر دیا، اور دوسری طرف انہوں نے جو ہے وہ چھوڑ دیا اسی طرح جو آج بھی اسی طرح موجود ہے۔ جو بیت اللہ کا حصہ ہجر اسماعیل والا ہے جس کو حتیم بھی کہتے ہیں، وہ حصہ اس وجہ سے چھوڑ دیا گیا، بیت اللہ میں شامل نہ کیا گیا کہ ان کے پاس جو ہے وہ اتنا زیادہ حلال مال نہیں تھا کہ اس کو مکمل وہ ابراہیم علیہ السلام کی بنیادوں پہ کھڑا کر سکتے۔ البتہ جو ابراہیم علیہ السلام نے اصل بیت اللہ کی بنیادیں اٹھائی تھیں اور بلند کی تھیں، وہ یہ ہجر اسماعیل جو ہے جس کو حتیم کہتے ہیں اس کو بھی شامل تھا، یعنی یہ پوری عمارت یہاں تک آتی ہے۔ اس وجہ سے علماء کرام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص طواف کے دوران ہجر اسماعیل کے اندر سے گزر جاتا ہے تو اس کا طواف پورا نہیں ہوگا، اس کا طواف جو ہے وہ پورا نہیں ہوگا جب تک وہ اس کے باہر سے پورے 7 چکر نہ لگائے، جب تک اس سے باہر سے پورے 7 چکر نہ لگائے۔ اگر ایک بندہ 6 چکر باہر سے لگا کر 1 چکر اندر سے گزر جاتا ہے، ایک طرف سے گزر کے دوسری طرف سے نکل جاتا ہے، تو اس کا طواف پورا نہیں ہوگا۔ اور بعض حاجی ایسا کرتے ہیں وہ جب کبھی کھولتے ہیں، اب میرے خیال میں انہوں نے پہلے دونوں طرف دروازے تھے داخل ہونے کا اور خارج ہونے کا حتیم میں۔ اب میرے خیال میں جہاں تک مجھے اندازہ ہے، جب لاسٹ ٹائم میں گیا تھا تو یہ کرونا کے ایام میں یا اس کے قریب تو اس وقت میرے خیال میں انہوں نے ایک طرف سے بس کیا، دوسری طرف والا شاید بند کر دیا ہے، واللہ عالم، ابھی مجھے کنفرم نہیں۔ تو اس وقت کیا کرتے تھے حاجی، وہ جب جاتے تھے حج عمرے کے لیے تو وہ اس کے اندر ابھی طواف کر رہے ہوتے تھے تو اس کے اندر چلے جاتے تھے اور وہاں سے سیدھا چپ کر کے نکل چکر بھی پورے نہیں کرتے تھے، تو اس طرح جو ہے وہ چکر پورا نہیں ہوتا۔ چلیے بہرحال، یہ پھر نبی علیہ السلام جب مکہ فتح ہوا تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے تمنا کی، حضرت عائشہ کی صحیح حدیث ہے، صحیح بخاری وغیرہ دیگر کتب حدیث میں موجود ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ عائشہ میرا دل کرتا ہے کہ میں جو ہے وہ بیت اللہ کی تعمیر کو، یعنی بیت اللہ کی عمارت کو اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی بنیادوں پہ دوبارہ کھڑا کر دوں، یعنی جیسے ابراہیم علیہ السلام نے بنایا تھا میں اسی طرح بیت اللہ کو دوبارہ تعمیر کر دوں، اور اس کا دروازہ زمین کے قریب کر دوں، اور اس کا دروازہ جو ہے وہ زمین کے قریب کر دوں تاکہ آنے جانے والوں کے لیے آسانی ہو۔ تو لیکن آپ نے ساتھ ایک خدشہ ظاہر کیا، آپ نے کہا کہ اگر اہل مکہ یا تیری قوم کے نئے مسلمان ہونے یا ان سے فتنے کا ڈر نہ ہوتا، اگر یہ حدیث لولا حدیث عہد بالاسلام، اگر یہ نئے اسلام میں داخل نہ ہوئے ہوتے تو میں بیت اللہ کو گرا کر ابراہیم علیہ السلام کی جو اصل یعنی تعمیر اس پہ کھڑا کرتا، لیکن چونکہ ڈر ہے اس بات کا کہ ابھی فتح مکہ ہوا ہے، اگر میں بیت اللہ کی تعمیر دوبارہ کرواتا ہوں تو ہو سکتا ہے کہ ان کے دل میں یہ آئے کہ ان کو ہماری تعمیر بھی پسند نہیں آئی، ہمارا بیت اللہ کو تعمیر کرنا بھی انہوں نے اس کے اندر بھی مخالفت کی ہے، تو بہرحال اس میں اختلاف ہو سکتا تھا۔ تو نبی علیہ السلام نے پھر اس کو ارادہ کر کے ترک کر دیا، چھوڑ دیا، اس کو دوبارہ تعمیر نہیں کیا۔ اس کے بعد جب عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما جب وہ خلیفہ بنے، آپ کو پتا ہے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بھی خلیفہ بنے تھے، کس کو پتا ہے؟ پہلے بھی شاید میں نے ایک دن یہ ذکر کیا تھا۔ تو بہرحال عبداللہ بن زبیر حجاز کے اندر ان کو خلیفہ بنایا گیا تھا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کے بعد، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کے بعد، یزید کی وفات کے بعد، حضرت معاویہ اور یزید کی وفات کے بعد
حضرت عبداللہ بن زبیر کے ہاتھوں پر لوگوں نے جو ہے ان کے ہاتھ پر بیعت کر لی تھی اور ان کو حجاز کے اندر خلیفہ بنا دیا گیا تھا، اور یہ سن 64 ہجری کا واقعہ ہے۔ تو سن 64 ہجری میں عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حجاز کے اندر وہ خلیفہ بنے تو انہوں نے بیت اللہ کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خواہش کے مطابق دوبارہ تعمیر کروا دیا۔ کیسے تعمیر کروایا کہ بیت اللہ کے دروازوں کو نیچے کر دیا اور 2 دروازے بیت اللہ کے لگا دیے، ایک داخل ہونے کا اور ایک خارج ہونے کا۔ آج بھی اگر آپ غور سے دیکھیں تو جب بیت اللہ کے اوپر غلاف حج کے موسم کے اندر چڑھاتے ہیں نیا، اس وقت بیت اللہ کی عمارت ننگی ہوتی ہے، آپ نے غور سے دیکھا ہوگا۔ تو وہ ننگی جو بیت اللہ کی عمارت ہے اس کے بالکل بیت اللہ کا جو دروازہ انٹر ہونے کا ہے اس کے بالکل اپوزٹ یعنی سامنے ایگزٹ کا دروازہ بھی حضرت عبداللہ بن زبیر نے لگایا تھا، جو کہ بعض حدیث میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تمنا تھی کہ ایسے اگر 2 دروازے ہوں، لوگ داخل ہوں اور نکل جائیں، کسی کو روکا نہ جائے اس میں داخل ہونے سے، کسی کو روکا نہ جائے اس میں داخل ہونے سے۔ تو بہرحال عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما نے اسی طرح کیا جیسے اللہ کے نبی علیہ السلام کی خواہش تھی۔ اچھا، جب انہوں نے یہ کام کر دیا اور بیت اللہ کو اس طرح بنا دیا جیسے اللہ کے نبی کی تمنا تھی، اب عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما شہید کر دیے گئے حجاج بن یوسف کے ہاتھوں، جب اس نے بیت اللہ پہ سنگ باری کی، پتھراؤ کیا، اور اس پتھراؤ کے نتیجے میں بیت اللہ کا ایک حصہ جو ہے وہ گر گیا، کافی بیت اللہ کو نقصان پہنچا اور بیت اللہ کی دیواریں گر گئیں، دروازے بھی خراب ہو گئے۔ تو پھر دوبارہ حجاج بن یوسف ثقفی نے حضرت عبداللہ بن زبیر کی شہادت کے بعد جب اس نے مکہ پہ قبضہ کر لیا تو حجاج بن یوسف ثقفی نے عبد الملک بن مروان کے کہنے پر دوبارہ بیت اللہ کی تعمیر کی۔ اس کے چونکہ کافی حصہ متاثر ہوا تھا پتھراؤ کی وجہ سے، تو پھر دوبارہ بیت اللہ کو حجاج بن یوسف نے عبد الملک بن مروان کے عہد میں دوبارہ پہلی صورت میں لوٹا دیا۔ کچھ لوگوں نے اصل میں اختلاف کرنا شروع کر دیا تھا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی جو تعمیر تھی اس پر بعض لوگوں نے اعتراض کرنا شروع کر دیا جو جاہل تھے اس حدیث سے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی حدیث کہ اللہ کے نبی نے بیت اللہ کی تعمیر نو کا ارادہ کیا تھا لیکن آپ نے فتنے کی وجہ سے چھوڑ دیا تھا۔ تو جن لوگوں کو اس حدیث کا علم نہیں تھا انہوں نے کہا کہ عبداللہ بن زبیر کا بیت اللہ کو اس انداز سے تعمیر کرنا غلط ہے اور یہ شاید ان کا اجتہاد تھا۔ تو بہرحال اس وجہ سے حجاج بن یوسف نے دوبارہ عبد الملک بن مروان کو لکھا کہ بیت اللہ کو عبداللہ بن زبیر نے تو ایک نئے طریقے سے جو ہے وہ تعمیر کر دیا ہے اور یہ بات لوگوں کو پسند نہیں۔ عبد الملک بن مروان کو بھی اس حدیث کا علم نہیں تھا، اس نے کہا ٹھیک ہے آپ اس کو پہلی جو قریش کی تعمیر تھی آپ اس کے مطابق اس کو دوبارہ لوٹا دیں۔ تو اب حجاج بن یوسف نے پھر دوبارہ جو ہے وہ بیت اللہ کو اسی طرح تعمیر کروا دیا جیسے وہ قریش نے کی تھی، یعنی حتیم کو باہر چھوڑ دیا اور باقی حصہ جو ہے وہ اس کو اٹھا دیا۔ اچھا، اس کے بعد جب ابو جعفر منصور، ایک اور بڑی دلچسپ بات ہے کہ اس کے بعد جب ابو جعفر منصور رحمہ اللہ جو کہ عباسی دوسرے خلیفہ تھے، پہلا تو وہ صفا تھا نا، تو دوسرا ابو جعفر منصور تھا۔ تو ابو جعفر منصور جو ہے اس نے دوبارہ پھر بڑی عجیب بات ہے کہ حجاج بن یوسف نے عبداللہ بن زبیر کی مخالفت کی، عبداللہ بن زبیر نے اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث کے مطابق بیت اللہ کو تعمیر کروایا۔ حجاج بن یوسف کو چونکہ اس حدیث کا علم نہیں تھا یا جو بھی ذکر کیا جاتا ہے، اس نے پھر دوبارہ وہی پہلے قریش کی جو تعمیر اس کے مطابق لوٹا دیا۔ اب جب ابو جعفر منصور آیا تو ابو جعفر منصور نے جو کہ خلیفہ عباسی تھا اس نے تقریباً یہ میرے خیال میں کوئی 140 کے بعد یا اس کے قریب 140 ہجری یا اس کے قریب کا واقعہ ہے، یعنی 150 کے قریب کا واقعہ ہے، 150 ہجری کے قریب کا۔ تو اب اس نے مشورہ لیا علماء سے کہ جی اب اگر آپ کہیں تو میں بیت اللہ کو دوبارہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعمیر پر لوٹا دوں، کہ جیسے عبداللہ بن زبیر نے بیت اللہ کی تعمیر کروائی تھی اور اللہ کے نبی کی حدیث تھی میں اس کے مطابق لوٹا دوں۔ تو مشورہ لیتے لیتے امام مالک تک پہنچ گئے۔ تو امام مالک رحم اللہ تعالیٰ جو ہیں، امام مالک نے کہا کہ اگر آپ ایسا کرو گے تو یہ کھلواڑ بن جائے گا، یہ جتنے بھی بادشاہ آئیں گے، حکمران آئیں گے تو وہ بیت اللہ کو کھلواڑ بنا لیں گے، یعنی کھیل تماشا بنا لیں گے کہ ہر ایک جو آئے گا اس کو پہلے والے کی تعمیر پسند نہیں ہوگی تو اپنی تعمیر کرنے لگ جائے گا۔
تو اس نے کہا کہ چھوڑ دو آپ بیت اللہ کو، وگرنہ یہ حکمرانوں کا کھلواڑ بن جائے گا اور یہ کھیل تماشا بن جائے گا کہ ہر بعد میں آنے والے کو پہلے کی تعمیر پسند نہیں ہوگی، لہٰذا وہ اپنی پسند پہ بیت اللہ کو تعمیر کرے گا، گرائے گا، تعمیر کرے گا، گرائے گا، یہ صحیح نہیں ہے۔ تو انہوں نے پھر جو ہے یعنی جو کیا اس کا نام تھا، ابو جعفر منصور، اس نے پھر یہ ارادہ ترک کر دیا جو انہوں نے بیت اللہ کو حضرت عبداللہ بن زبیر کے جو ہے وہ طریقے پر بنانے کی کوشش کی تھی۔ اس کے بعد خلیفہ جو یعنی خلافت عثمانیہ ہے، خلافت عثمانیہ میں بیت اللہ کی آخری بار تعمیر ہوئی جو اس وقت ہم دیکھتے ہیں، بعض کہتے ہیں مکمل ہوئی تھی، بعض کہتے ہیں کہ اس کے بعض حصے متاثر ہوئے تھے تو وہ بنائے گئے تھے صرف۔ سلیمان قانونی کے عہد میں جو کہ سن 1519 سے لے کر 1566 تک یہ ان کا دورانیہ ہے، 1519 سے لے کر 1566 عیسوی میلادی جو ہے یہ ان کا دورانیہ ہے حکومت کا، سلیمان قانونی کا۔ تو اس کے درمیان اس نے جو ہے وہ بیت اللہ کی تعمیر کروائی، اور اس کے بعد دوبارہ مراد رابع، یعنی ان کے بادشاہ مراد اول، مراد ثانی، مراد ثالث اور رابع، مراد رابع جو ہے خلافت عثمانیہ کے اندر، یعنی جو عثمانی خلیفہ یا بادشاہ تھا، اس کے دور میں 1629 میں ایک سیلاب آیا، اور سیلاب بہت زیادہ، ویسے پہلے بھی سیلاب مکہ میں آتا رہتا تھا، اور آپ کو یاد ہے کہ تقریباً کوئی میرے خیال میں کوئی 25-30 سال پہلے یا اس سے زیادہ عرصہ پہلے بیت اللہ میں سیلاب آیا تھا، اور وہ تصویریں آپ نے دیکھی ہوں گی، لوگ تیراکی کر کے طواف کر رہے تھے، لوگ اس میں تیراکی کر کے طواف کر رہے تھے بیت اللہ کا۔ آج بھی وہ تصویریں موجود ہیں، ویڈیوز موجود ہیں کہ نہیں، لیکن تصویریں موجود ہیں آج بھی کہ لوگ بیت اللہ میں سیلاب آیا ہوا ہے اور لوگ تیراکی کر کے بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں۔ اصل میں یہ حج کے موسم میں غالباً ایسا ہوا تھا، حج کے موسم میں ایسا ہوا تھا، تو پھر لوگوں نے تیراکی کر کے بیت اللہ کی جو پانی اندر تھا اس کے اندر طواف کیا تھا، واللہ عالم، وہ تصویریں آج بھی موجود ہیں۔ تمہارا لیے سیلاب مکہ میں آتا رہتا تھا، اب تقریباً نہیں آ رہا، لیکن پہلے سیلاب آتا رہتا، تو اس کی وجہ یہ کہ اب تو مکہ کافی اونچا ہو چکا ہے، لیکن اس وقت تھوڑا یہ نشیبی علاقے میں آتا تھا، اور اگر اللہ معاف کرے، اللہ نہ کرے، آج بھی اگر سیلاب آتا ہے تو امکان ہے کہ نقصان ہو، لیکن یہ ہے کہ اب انہوں نے اصل میں وہ اس کا بندوبست کر لیا ہے، اب سیلاب مکہ تک آئے گا ہی نہیں، وہ بارشوں وغیرہ کا پانی ادھر ادھر نکل جاتا ہے، اور وہ اس طرح کی صورتحال کم ہی پیدا ہوتی ہے۔ تو بہرحال تو مراد رابع نے پھر جو ہے 1629 میں دوبارہ بیت اللہ کو تعمیر کروایا، سارے کو کروایا یا جو اس کے حصے گرے ہوئے تھے یا خراب ہوئے تھے سیلاب کی وجہ سے ان کو دوبارہ تعمیر کیا، تو بہرحال اس کی ریپیئرنگ کی ہے یا پھر اس کو مکمل تعمیر کیا ہے۔ تو یہ آخری دفعہ جو ہے وہ بیت اللہ کی تعمیر ہوئی ہے۔ اس کے بعد ابھی تک جو ہم عمارت دیکھ رہے ہیں یہ وہی ترکی جو دور کی ہے، یہ وہی چلتی آ رہی ہے۔ اس کے بعد بیت اللہ کی عمارت کو نہیں چھیڑا گیا، البتہ اس کے جو توسیع ہے باہر دوسری نمازوں کی جگہ جو آج کل بھی سعودی حکومت کر رہی ہے وہ ابھی بھی ہو رہی ہے ضرورت کے مطابق، لیکن بیت اللہ کی عمارت جو ہے وہ اسی طرح ہی آج بھی موجود ہے۔ مسجد اقصیٰ کی تعمیر کے جو مراحل ہیں، اصل میں اس کے اندر بھی یہی ہے کہ سب سے پہلے جو ہے وہ آدم علیہ السلام نے بنیاد رکھی اس کی، لیکن بیت اللہ کی بنیاد رکھنے کے بعد، بیت اللہ کی تعمیر اور بنیاد رکھنے کے بعد ابراہیم علیہ السلام سے پہلے آدم علیہ السلام نے مسجد اقصیٰ کی بھی بنیاد رکھی ہے، یعنی پہلے بیت اللہ کی تعمیر کی اور پھر مسجد اقصیٰ کی بنیاد بھی حضرت آدم علیہ السلام نے رکھی ہے۔ تو اس سے پھر یہ بات سمجھ آتی ہے کہ جب بیت اللہ کی تعمیر کرنے والے نئے سرے سے یا آغاز سے، نئے سرے سے نہیں، آغاز سے آدم علیہ السلام تھے، اور مسجد اقصیٰ کی سب سے پہلی تعمیر کرنے والے بھی آدم علیہ السلام ہیں، تو پھر آدم علیہ السلام نے جب دونوں مسجدیں تعمیر کی ہیں تو پھر 40 سال کا فاصلہ تو معقول ہے، یہ جھوٹ تو نہ ہوا پھر، کیونکہ تعمیر کرنے والا شخص ایک ہی ہے اور وہ آدم علیہ السلام ہے۔ لہٰذا جب آدم علیہ السلام ہیں تو پھر ان دونوں کے درمیان جو ہے وہ کوئی اس سے زیادہ فاصلہ نہیں ہو سکتا، 40 سال کا فاصلہ ہی ہے۔ اور اس کے بعد پھر ایسے بھی دلائل موجود ہیں، ایسے دلائل بھی موجود ہیں کہ سلیمان علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام سے پہلے دونوں مسجدیں موجود تھیں، دونوں مسجدیں موجود تھیں، مسجد اقصیٰ بھی موجود تھی اور بیت اللہ بھی موجود تھا دونوں، اور اس کے بارے میں تاریخی روایات بھی اور حدیث کے اندر دلائل اور شواہد بھی موجود ہیں۔ تو اگر ہم اس کو اس تعمیر سے جوڑتے ہیں تو اس طرح سمجھ آتی ہے کہ 40 سال جو ہے
وہ دونوں مسجدوں کے درمیان فاصلہ ہے، کیونکہ تعمیر کرنے والے سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام ابو البشر ہیں، ابو البشر آدم علیہ الصلوۃ والسلام ہیں۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ ایک مغالطہ ہے جو تاریخ کو داغدار کرنے کے لیے یا احادیث کو مشکوک بنانے کے لیے یہ کیا جاتا ہے، اور یقین جانیں عام سادہ مسلمان اس کا شکار ہو جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہاں یار بات تو ایسے ہی ہے کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اور سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے درمیان تو بہت زیادہ فاصلہ ہے، کیونکہ سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد میں سے، اور وہ ان کے بعد بہت زیادہ بعد میں جا کے آ رہے ہیں۔ تو یعنی ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام تو پہلے ہیں، تو اس طرح تو 1000 سال کا فاصلہ ہے، تو یہ تو جھوٹ ہو گیا نا والیاذ باللہ۔ ان کو یہ پتا نہیں کہ حدیث میں جو نبی علیہ السلام نے حضرت ابو ذر کو بیان کیا ہے یہ تو آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی ہی تعمیر مراد ہے اس سے، اگرچہ آپ نے نام نہیں لیا کہ کون تعمیر کرنے والا ہے۔ چلے بہرحال ہم کہتے ہیں کہ وہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام ہوں یا فرشتے ہوں، کوئی بھی ہو، البتہ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ بیت اللہ اور مسجد اقصیٰ جب پہلی دفعہ دنیا میں ان کو تعمیر کیا گیا تو اس وقت ان دونوں کے درمیان 40 سال کا فاصلہ ہے، اس وقت ان دونوں کے درمیان 40 سال کا فاصلہ ہے۔ پہلے بیت اللہ تعمیر ہوا، وہ آدم علیہ السلام نے کیا ہے یا فرشتوں نے کیا ہے یا آدم علیہ السلام کے بیٹے نے کیا ہے، جس نے بھی کیا ہے۔ پھر دوسری دفعہ جب مسجد اقصیٰ بنی تو دونوں کے درمیان بہرحال جو ہے وہ 40 سال کا فاصلہ ہے، صحیح روایات اسی کی تائید کرتی ہیں۔ اختصار سے ایک اور شبہ میں آپ کے سامنے ذکر کر دوں، ان کے شبہات میں سے جو تاریخ کے حوالے سے شبہات وہ پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان میں سے ایک شبہ ان کا یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام جو ہیں، یعنی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے جو صحابہ ہیں، یہ اسلام میں داخل ہوئے ہیں صرف اور صرف اس لیے اپنی جو آپ سمجھ لیں کہ اپنی غربت کو چھپانے کے لیے، یا مطلب کہ آپ سمجھ لیں کہ غریب تھے اور ان کی کوئی آپ سمجھ لیں کہ سنتا نہیں تھا، تو انہوں نے کہا کہ چلیں ٹھیک ہے ہم جو ہے وہ اس سے جو ہے وہ اپنی غربت کو ختم کرتے ہیں۔ تو انہوں نے گویا کہ اپنی غربت کو چھپانے کے لیے اسلام قبول کیا۔ بعض نے کہا کہ نہیں، جو مخالفین کی طرف سے اذیتیں پہنچتی تھیں یا جن کو گھریلو مسائل تھے، ڈپریشن کا شکار تھے، یا جن کو گھر میں کوئی پوچھتا نہیں تھا والیاذ باللہ، یعنی میں ان کے شبے کو تھوڑا کھول کے بیان کر رہا ہوں، ان کے الفاظ تو اس طرف ہی جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ بہت سارے لوگ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ملے ہیں وہ اصل میں اپنی دشمنی جو ہے وہ اس کو چھپانے کے لیے یا اس سے اپنے دشمنوں سے اور ان کی سزاؤں سے بچنے کے لیے اصل میں انہوں نے اسلام قبول کیا تھا۔ یہ ان کا ایک دعویٰ ہے، یہ ان کا ایک دعویٰ ہے کہ ظلم سے بچنے کے لیے صحابہ کرام نے اسلام کو قبول کیا، اور اسی طرح جو ان کے اندر غربت تھی، جو افلاس تھا اور فقر و فاقے تھے، اس سے بچنے کے لیے انہوں نے جو ہے وہ اسلام کو قبول کیا۔ یہ ان کا ایک شبہ ہے۔ ہم اس شبے کو اس طرح رد کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ صحابہ کرام خصوصاً جو مہاجرین ہیں اور انصار ہیں، سابقون الاولون ہیں من المہاجرین والانصار، پہلے پہل جو اسلام قبول کرنے والے ہیں، اور اس کے بعد جو فتح مکہ کے بعد آئے یا اس سے پہلے آئے، ان سب کا اسلام کی دعوت کو قبول کرنا یہ اس وجہ سے نہیں تھا کہ وہ پچھلے لوگوں کے ظلم سے بچنا چاہتے تھے یا اپنے فقر و فاقے کو ختم کرنا چاہتے تھے، بلکہ یہ حق کی دعوت تھی، اور حق کی دعوت کو انہوں نے پورے سوچ و بچار کے بعد، تحقیق کے بعد انہوں نے قبول کیا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے، کیونکہ اگر انہوں نے ظلم سے بچنے کے لیے یا اپنے فقر و فاقے کو ختم کرنے کے لیے اسلام قبول کیا ہوتا تو وہ سارے شروع سے ہی اسلام میں یک بار داخل ہو جاتے اور لے کر جو ہے وہ تحریک ایک پوری چلا دیتے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ آپ دیکھیں کہ اس کے باوجود کہ جب مکہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام موجود تھے ہجرت سے پہلے، تو انہوں نے تکلیفیں برداشت کی ہیں باقاعدہ، بلکہ اس کے برعکس اسلام قبول کرنے سے جو ان پر اذیتیں اور مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹے ہیں وہ پہلے نہیں تھے۔ آپ اگر تاریخ کو پڑھیں تو تاریخ کسی بھی آدمی کی اٹھا لیں، اس کے اندر آپ کو یہ ملے گا کہ صحابہ کرام پر اسلام قبول کرنے کے بعد مشکلات آئی ہیں، نہ کہ اسلام قبول کرنے سے پہلے، نہ کہ اسلام قبول کرنے سے پہلے۔ اب اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ان کا دعویٰ باطل ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ان کا دعویٰ باطل ہے کہ وہ ظلم سے بچنے کے لیے اور فقر و فاقے سے بچنے کے لیے اسلام قبول کیا تھا انہوں نے۔ اگر ایسا ہوتا تو پھر فوراً سارے قبول کر لیتے، پھر ایک ایک کر کے قبول نہ کرتے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے اسلام قبول کرنے کے بعد پھر آسانی ہونی چاہیے تھی ان کے لیے،
جبکہ مکی زندگی آپ صحابہ کرام کی دیکھیں کس قدر مشکلات میں گزری، بذات خود نبی علیہ السلام کی بھی، اور ان کے اوپر مصیبتوں کے پہاڑ توڑ دیے گئے، حضرت بلال کے ساتھ جو ہوا، حضرت زنیرہ کے ساتھ جو ہوا، مختلف صحابہ کرام کے ساتھ جو ہوا، نبی علیہ السلام کو شیب ابی طالب کے اندر بند کیا گیا، اور آپ کے ساتھ کئی جو حمایتی تھے ان کو بھی وہاں بند کیا گیا. تو یہ سارے واقعات ان کے اس جھوٹے دعوے کو جھٹلاتے ہیں اور اس کی تکذیب کرتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ صحابہ کرام جو اسلام میں داخل ہوئے وہ سارے فقر نہیں تھے، فقیر نہیں تھے، ان کے اندر غنی صحابہ کرام بھی تھے. کئی مالدار اور مکہ کے شہزادے تھے جو اسلام قبول کرنے والے. حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ کے شہزادے تھے، اور اس وجہ سے نبی کریم علیہ التحیۃ و تشریف جب مدینہ ہجرت کر کے تشریف لے گئے تو آپ نے جب نماز پڑھائی، غالباً زور کی نماز تھی، عصر کی نماز تھی، تو آپ نے سلام پھیرا تو آپ کی نظر حضرت مصعب بن عمیر پر پڑی. اللہ کے نبی علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگ گئے، اور نبی کریم علیہ السلام فرمانے لگے کہ یہ وہ مصعب ہے جو مکہ کا شہزادہ ہے، مکہ کا شہزادہ تھا، کہ روزانہ پتہ نہیں کتنے لباس چینج کرتے تھے، لیکن اب ان کے بدن پر یہ پھٹے ہوئے کپڑے ہیں اور یہ حالت ہے کہ مکہ کا شہزادہ لیکن فقر و فاقے کی زندگی اللہ اس کے رسول کے لیے گزار رہا. لہٰذا یہ ان شخصیات کے بارے میں اس طرح حملے کرنا اور کہنا کہ وہ فقیر تھے اور وہ ان کو تو ایک ٹائم کا کھانا نہیں ملتا تھا، تو یہ چند صحابہ کرام ایسے تھے لیکن ان میں غنی بھی تھے. حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا وہ بھی اپنے فقر و فاقے کو مٹانے کے لیے آئے تھے؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مالدار، جہلیت کے اندر بھی اور اسلام قبول کرنے کے بعد بھی معروف تاجر سمجھے جاتے تھے. بذات خود حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگر ان کی ذات پہ تنقید مقصود ہے، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو تاجر تھی اپنے زمانے کی اور مالدار خاتون تھی، اور اس کی وجہ سے اسلام کو بہت زیادہ فائدہ ہوا، نبی کریم علیہ السلام کو بہت زیادہ فائدہ ہوا. لہٰذا یہ کہہ دینا کہ صحابہ کرام جو ہے وہ اپنے فقر و فاقے کو مٹانے کے لیے آئے تھے اور اپنے ظلم سے بچنے کے لیے، جو ان پہ ظلم ڈھائے جاتے تھے اس سے بچنے کے لیے آئے تھے، تو اس کے برعکس معاملہ ہے. معاملہ جس کے برعکس ہے کہ ان پہ ظلم ڈھائے گئے اس کے بعد، نہ کہ ظلم ختم ہو گیا. ظلم تو ایک عرصے تک چلتا رہا. لہٰذا اصل بات کیا ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ انبیاء کی اگر زندگی پڑھیں، صرف نبی کریم علیہ السلام کی نہیں، اگر اس سے پہلے ان کی کتابیں دیکھ لیں، آپ مستشرقین یہود و نصارہ ہے نا، آپ ان کی کتابیں دیکھ لیں، بائبل کو دیکھ لیں، ان کی دیگر تاریخی کتابیں آپ دیکھ لیں. ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ بتائیں کہ آپ کے جو نبی تھے بنی اسرائیل کے، کیا ان کے پیروکار سارے غنی تھے؟ کیا ان کے پیروکار سارے غنی تھے؟ تو یقیناً یہ کہیں گے کہ نہیں، ان کے پیروکار سارے غنی نہیں تھے. یہ اللہ کی سنت اور اللہ کا طریقہ ہے کہ اور آپ دیکھ لیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے، دیگر جو قوموں نے اپنے نبیوں کو تانا دیا، انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ یہ جو ان کے پیروکار ہیں اراذلنا، یہ ہم میں سے سب سے زیادہ ذلیل ہے. اراذلنا کا کیا مطلب ہے؟ ہم میں سب سے زیادہ یہ ذلیل لوگ ہیں اور ان کی کوئی اپنی رائے نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ قرآن کریم کے اندر موجود ہے. میں آپ کے سامنے یہ آیت رکھتا ہوں. وقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك الا بشرا مثلنا وما نراك الا اتبعك وما نراك اتبعك الا الذين هم اراذلنا بادي الرأي. آپ دیکھیں کہ یہ یعنی انبیاء، نوح علیہ السلام کی قوم نے کہا، ہم پہلے نبی کی بات کر رہے ہیں، نوح علیہ السلام کی، ان کی قوم نے یہ کہا تھا، ما نراك الا بشرا مثلنا، ہم آپ کو ہماری طرح کا انسان سمجھتے ہیں، وما نراك اتبعك الا الذين هم اراذلنا، اور ہم یہ نہیں دیکھتے مگر آپ کے پیروکار وہی ہیں جو ہم میں سے ذلیل اور سب سے یعنی کمزور خستہ حالت کے، اور جن کی کوئی اپنی ذاتی رائے بھی کوئی اس کی ویلیو نہیں. مطلب یہ ہے کہ وہ آپ سمجھ لیں کہ نچلے درجے کے لوگ ہیں اور سوچ سمجھ کے اندر بھی کوئی اچھی سوچ اور سمجھ نہیں رکھتے. مطلب اس طرح کی باتیں پہلے انبیاء علیہ السلام کو کیوں کی گئی؟ کیونکہ ان کے جو پیروکار تھے، ان کے جو متبعین تھے، اللہ تعالیٰ یہ انتخاب کرتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ، کیونکہ صاف ظاہر ہے کہ جو ایسے لوگ انبیاء، کیونکہ انبیاء علیہ السلام بذات خود بھی تو ان کے یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا اور یہ ساری چیزیں تو اس قدر عطا نہیں کی، کیونکہ ان کا اصل مقصد دنیا اور ہم و غم یہ دنیا نہیں تھا. تو اس وجہ سے جو ان کے ہاں اخلاص پایا جاتا ہے وہ شاید اغنیاء کے پاس اس قدر نہیں پایا جاتا. اور آپ جانتے ہیں کہ اغنیاء کے اندر ایک اعتبار سے تکبر بھی ہوتا ہے، بعض کے اندر اغنیاء کے اندر ایک اعتبار سے اپنے مال کا گمانڈ اور اپنے مال دولت کا جو ایک وہ بھی ہوتا ہے. سب کے اندر تو نہیں ہم کہتے، لیکن یہ چیز ایک نیچرلی ہے، انسان کے اندر ہوتی ہے.
تو اس وجہ سے آپ دیکھیں گزشتہ انبیاء علیہ السلام بھی جب دعوت لے کر آئے ہیں تو ان کی دعوت میں سب سے پہلے جو پیروی کرنے والے ہیں وہ زیادہ تر فقراء اور ضعفاء ہوتے ہیں، فقراء اور ضعفاء ہوتے ہیں، نہ کہ دوسرے ہوتے ہیں۔ تو بہرحال یہ دعویٰ یعنی کرنا کہ اصل میں یہ تاریخ اسلامی پر اعتراض ہے نا، کیونکہ یہ چیزیں اس کا تعلق صحابہ کرام کی تاریخ سے ہے۔ تو اسی طرح بہرحال اور بھی انہوں نے اعتراضات کیے، یہ تو میں نے آپ کے سامنے ایک اس کی مثال رکھی ہے۔ تو اس شبے کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اور یہ یعنی بذات خود واقع اور حال بھی اس کو جو ہے وہ جھٹلاتا ہے۔ اسی طرح انہوں نے جو ہے وہ یعنی جو اسلام مسلمانوں نے فتوحات کی اس حوالے سے انہوں نے تاریخ کو بہت زیادہ جو ہے وہ غلط کر کے پیش کیا۔ کہتے ہیں کہ جو اسلام پھیلا ہے یہ تلوار کے زور پر پھیلا ہے، نہ کہ رحمت اور شفقت اور معافی اور مطلب کہ آزادی رائے اور ان چیزوں کی بنیاد پہ پھیلا ہے۔ یہ بھی ایک اعتراض ہے۔ تو اس اعتراض کو ہم کہتے ہیں کہ تم اپنی کتابوں میں پڑھ لو، ہماری کتابوں میں نہیں۔ آپ ذرا اپنی کتابوں میں پڑھ لو، اگر آپ بیت المقدس کی جو صلح ہے اس کو پڑھ لو۔ آپ حضرت عمر نے جو صلح نامہ لکھا تھا بیت المقدس اور اہل مقدس کے لیے، نصارہ کے لیے، وہ آپ پڑھ لو۔ صلاح الدین ایوبی کی آپ جو صلح ہے، صلاح الدین ایوبی نے بلکہ جب بیت المقدس فتح کیا تو ان سے پوچھا گیا، جو پادری تھے عیسائیوں کے، انہوں نے پوچھا کہ اب ہمارے جو لوگ ہیں یہاں کے نصرانی، ان کے ساتھ کیا کرو گے؟ انہوں نے کہا کہ ہم تمہارے ساتھ وہی کریں گے جو ہمارے خلیفہ راشد حضرت عمر بن خطاب نے لکھ کر عہد نامہ دیا تھا، وہی عہد نامہ ہم نافذ کریں گے۔ صلاح الدین ایوبی نے وہی عہد نامہ جو ہے وہ نافذ کیا کہ کسی عیسائی کو بیت المقدس یعنی مسجد اقصیٰ کی زیارت سے نہیں روکا جائے گا، اور انہوں نے کئی اس کے اندر وہی حضرت عمر والی شروط جو ہے وہ رکھی۔ تو ہم کہتے ہیں کہ یہ تمہاری کتابوں کے اندر یہ ساری چیزیں موجود ہیں۔ اس سے پہلے جتنی مسلمانوں کے ساتھ جنگیں ہوئیں، باقاعدہ تم میں سے ہی مستشرقین جو ہیں وہ اس کی تعریف کرتے ہیں، اور ان چیزوں کو بڑے اچھے طریقے سے بھی بعض نے بیان کیا ہے۔ تو اس طرح کے بہرحال واقعات جو ہیں وہ ذکر کرتے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ایک شبہ پیش کیا جاتا ہے، کہتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا تھا نبی علیہ السلام کی بیٹی رقیہ اور اس کے بعد ام کلثوم سے شادی کرنے کے لیے۔ نبی کریم علیہ السلام کی بیٹی رقیہ اور اس کے بعد آپ کی بیٹی ام کلثوم سے نعوذ باللہ شادی کرنے کے لیے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے وہ اسلام قبول کیا تھا۔ آپ دیکھیں ذرا کتنا بڑا تان اور کتنی بڑی یہ جرت ہے کہ خلیفہ راشد حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے ان کے اوپر جو ہے وہ یہ آپ سمجھ لیں کہ پیش کی جاتی ہے۔ تو ہم کہتے ہیں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کی کوئی دلیل ہی نہیں، اس کی کوئی دلیل ہے ہی نہیں ہے، کیونکہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ان کا جو اسلام قبول کرنا ہے وہ تو اصل میں یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس سے پہلے ہو چکا تھا۔ بعض روایات کے اندر آتا ہے، اور بعض روایات کے اندر ہے کہ اس سے پہلے وہ اسلام قبول کر چکے تھے۔ لیکن یہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کی بیٹی سے انہوں نے شادی کرنی تھی، تو ان کو یہ بھی تو پتا تھا نا کہ اس کے بعد میرے اوپر مشکلات بھی آئیں گی، میرے اوپر مصائب بھی آئیں گے، اور اختلاف بھی مول لینا پڑے گا اہل مکہ کا، اور پورے اہل مکہ کو اپنے خلاف کرنا یہ کوئی آسان کام تو نہیں تھا، یہ کوئی آسان کام تو نہیں تھا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ صحابہ کرام پہ مشکلات آئی ہیں، تو اور ان کے چچا حکم بن ابی العاص جو ہیں ان کو بھی تکلیفیں دی حضرت عثمان کو بھی انہوں نے۔ تو کیا وہ اگر ایسا ہوتا تو وہ چھوڑ دیتے چپ کر کے؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہلیت کے اندر ان کے اگر آپ اخلاق کو پڑھیں، ان کی عادات اور اوصاف کو پڑھیں، تو وہ کہتے ہیں میں نے جہلیت کے اندر بھی کبھی شراب نہیں پی اور کبھی زنا نہیں کیا۔ تو کیا ایسا شخص جو ہے وہ صرف اس وجہ سے مسلمان ہو رہا ہے کہ وہ نبی کی بیٹی سے شادی کر لے؟ تو صحیح بات یہ ہے کہ یہ تناقض ہے، اور یہ ایسی روایات پتہ نہیں کہاں سے لے کے آتے ہیں۔ حقیقت میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کا وہ واقعہ جو ہے وہ یہ نہیں ہے جو اس طریقے سے ذکر کیا جاتا ہے کہ وہ آپ کی بیٹی سے جو ہے وہ شادی کرنے کے لیے انہوں نے اسلام قبول کیا تھا، ایسا نہیں ہے۔ مکہ کے اندر اور بھی بڑی خوبصورت عورتیں موجود تھیں، لیکن انہوں نے نبی کریم علیہ السلام کی بیٹی سے نکاح کر کے ان کو پتا تھا کہ اہل مکہ میرے دشمن ہو جائیں گے، لیکن یہ اتنی بڑی دشمنی کوئی اسلام کی خاطر، حق کی خاطر لے سکتا ہے؟ کوئی خالی کسی عورت کی خاطر جو ہے وہ ایسی دشمنی کوئی مول نہیں لے سکتا۔ ہاں آپ نے اسلام قبول کیا تو نبی علیہ السلام کی بیٹی کے لیے رشتہ بھی آپ نے لے لیا، نبی علیہ السلام کی نبوت جب آپ کے سامنے کھل گئی اور حقانیت واضح ہوگی تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، تو ایسا ہو جائے تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ چلیے خیر ٹائم اوپر ہو چکا ہے، واللہ تعالی اعلم واحکم، صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ شبہ بہت زیادہ اس حوالے سے، میں نے آپ کو کہا تقریباً 150 شبہات ہیں تاریخ کے حوالے سے، لیکن صرف میں نے آپ کو بطور تعارف کے چند ایک ذکر کیے ہیں۔ حقیقت میں سب اسی طرح خالی ہیں دلائل سے اور
حقائق سے اور سیاق و سباق سے ہٹا کر پیش کیے جاتے ہیں.